فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پانچواں ڈائمنشن جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر ہر چیز ادھوری تھی اور ادھوری رہتی ہے۔ لیکن جب مٹی کی باری آئی تو پتہ چلا ہو یہ تو روز نئے نکلتے آ رہے ہیں، روز نکلتے آ رہے ہیں، بڑھتے جاتے بڑھتے جب گنتی 92 تک آئی تو رک گئے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ اپنے سروں پر اڑتے ہوئے پرندے کو نہیں دیکھتے جو اپنے پروں کو پھیلاتا بھی ہے، سکیڑتا بھی ہے، سمیٹتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے؟ تو ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ کے کیا یہ سمجھتے ہو کہ اس کو ہوائیں اڑا رہی ہیں، پر اڑا رہے ہیں، اس کی طاقت و توانائی اڑا رہی ہے؟ نہیں، بلکہ ما یمسکہن الا الرحمن، اس کو صرف اور صرف اللہ کی رحمت، رحمان کی رحمت اڑا رہی ہے۔ تو یہ پانچواں ڈائمنشن جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر ہر چیز ادھوری تھی اور ادھوری رہتی ہے، اور یہ کائنات مکمل تب ہوئی جب رحمت شامل ہوئی، اور چونکہ شروع میں ہی اشیاء کے ضروری تھا کہ چیزیں مکمل ہوں، اس لیے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کا گارا گوندا جا رہا تھا۔ یہ طوالت کیسے آ گئی؟ اشیاء ہے اور وہ بن نہیں سکتی ہیں، مکمل نہیں ہو سکتی ہیں، رحمت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بھی ہر شے میں ڈال دی۔ اب رحمت کا تھوڑا سا مطلب آپ کو سمجھ آیا، اب آیت کو مکمل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میں بڑی حیرت سے دیکھتا رہا کہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے مطلب لکھا کہ آپ دنیا اور آخرت کے لیے رحمت ہیں۔ تو بے شک ہیں، لیکن یہاں جو صیغہ استعمال ہوا ہے تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ دو جہانوں کے لیے نہیں بلکہ سب جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا، سب جہانوں کے لیے۔ اور عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی جمع عالمین ہے۔ عالم کا مطلب آپ پوچھیں پھر بزرگوں سے، کسی بھی مسلک کے بزرگوں سے پوچھیں کہ عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو چیز ہے وہ عالم ہے۔ یہ بیان کا ایک طریقہ ہے۔
دوسرے طریقے سے بیان کریں تو ہر مخلوق عالم ہے. اگر کوئی عالم نہیں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، عالم نہیں ہے. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. یہ اللہ کی ذات ہے. عالم کا مطلب یونیورس، اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے عالم. زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، کہ وہی چیز جو ہم نے بیان کی کہ اسپیس جگہ اور وقت دونوں کو جمع کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ عالم. لیکن اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اگر یہ فرمایا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ایک جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. تو اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو اور بھی جگہ کئی مقامات پہ استعمال ہوا. جیسے اللہ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں. قرآن مجید کے لیے ارشاد فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. کعبہ شریف کے لیے ارشاد فرمایا ہدی للعالمین، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں سے آپ سمجھیں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ رب ہے. رب کا مطلب ہے روزی رساں، پالن ہار، پروردگار، پالنے والا. پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کس کی ذمہ داری ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والا ایک چوپایا بھی ایسا نہیں جس کا، یا ایک کیڑا بھی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. لیکن جو پروردگار اپنی ربوبیت کو اس طرح بیان فرما رہا ہے، اسی نے یہ انتظام رکھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے اور ماں کے پاس اس کے رزق کا بندوبست فرما دیا. تو رازق کون ہے؟ اللہ. رب کون ہے؟ اللہ. ربوبیت کا ذریعہ کس کو بنا دیا؟ ماں کو بنا دیا. اب ہمیں دعا سکھائی رب ارحمہما، اے اللہ میرے ماں اور باپ دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے میری ربوبیت فرمائی. یعنی ذمہ داری اللہ کی ادا کس سے کروائی؟ ماں باپ سے. اسی طرح کائنات کو مکمل کرنا کس کی ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ کی. اور مکمل کس سے کروائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنا بڑا موضوع ہے
کہ اس کو دنوں تک بیان کرتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے تو میں نے بات شروع کی، میں نے عرض کیا کہ علم العادات یہ ایک الگ سے موضوع ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ 786 عادات نکالتے ہیں، اس میں آپ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات جب نکالتے ہیں تو وہ 92 بنتے ہیں۔ اب یہ 92 جو ہیں یہی تعداد ہے۔ اب یہ یہاں فلسفے میں پھر واپس آتے ہیں کہ پہلے فلاسفر نے سوچا، فلسفیوں نے یہ سوچا کہ یہ دنیا کیسے بنی۔ انہوں نے کہا کہ 4 عناصر، 4 عناصر ہوا، آگ، پانی اور مٹی، یہ 4 چیزوں سے مل کے پوری کائنات تشکیل پائی ہے۔ یہ چونکہ اس وقت اتنے باریک بین آلات موجود نہیں تھے اور غور و فکر نے اتنی منزلیں طے نہیں کی تھیں، تو عرصہ تک ان کی بات یہ چلتی رہی اور لوگ سمجھتے رہے کہ 4 عناصر سے مل کے یہ کائنات بنی ہے۔ اس کے لیے وہ بڑی دلیلیں پیش کرتے تھے، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو میں ان کی باتیں سناتا آپ کو۔ پھر جب سائنس نے ترقی کی، آپ کو پتہ ہے نا، حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور پھر جابر بن حیان، وہاں سے جب کام شروع ہوا، لوگوں نے عقل استعمال کرنی شروع کی، تو پتہ چلا کہ جن کو ہم 4 عناصر کہہ رہے ہیں، یہ 4 کہہ کے غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ہوا کو عنصر مان رہے ہیں۔ یہ تو امیزہ ہے، مرکب ہے، یہ ہے مکسچر ہے، اس کے اندر بہت سے عناصر، ہائیڈروجن اس میں شامل ہے، آکسیجن اس میں شامل ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں شامل ہے، کاربن مونو آکسائڈ اس میں شامل ہے، اور بہت سی گیسیں ہیں۔ یہ تو خود کئی گیسوں سے مل کے، کئی عناصر سے مل کے یہ ہوا جو ہے یہ تشکیل پائی ہے۔ ہوا خود امیزہ ہے، یہ عنصر نہیں ہے۔ پانی کو جب کھنگالا تو پتہ چلا یہ بھی عنصر نہیں ہے، یہ بھی مرکب ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا H2O اس کا فارمولہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ بڑھ گئے نا، عناصر بڑھ گئے، 4 نہ رہے۔ اسی طرح آگ جو ہے وہ اس میں کاربن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، اور بے شمار اور چیزیں ہیں، جس کا وہ مجموعہ ہے، وہ بھی عنصر نہ رہی۔ لیکن جب مٹی کی باری آئی تو پتہ چلا ہو یہ تو روز نئے نکلتے آ رہے ہیں، روز نکلتے آ رہے ہیں، بڑھتے جاتے بڑھتے جب گنتی 92 تک آئی تو رک گئے۔ یہ یعنی اس میں کوئی میری خوش عقیدگی شامل نہیں ہے، کوئی زبردستی شامل نہیں ہے۔ جنہوں نے سائنس پڑھی ان سے پوچھ لیجئے گا کہ نیچرل ایلیمنٹس جو ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ 92 عناصر ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک محمد کے اعداد کتنے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ آگے چلا
کہ خود کوشش کر کے نا بندوں نے کچھ عناصر بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے تعداد آگے بڑھی. اب 110 سے بھی کچھ آگے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ سارے عناصر جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں، بنے اور ٹوٹ گئے، بنے اور ٹوٹ گئے. یعنی فطری طور پہ قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ غیر فطری عناصر ہیں، آرٹیفیشل ایلیمنٹس ہیں. نیچرل ایلیمنٹس کی تعداد آج بھی کتنی ہے؟ 92. یہ تو زمین کا حال تھا. پھر 1969 میں کہتے ہیں کہ انسانوں نے چاند کی سیر کی اور وہاں سے کوئی مٹی وغیرہ لائے، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن انہوں نے جو کہا کہ ہم نے اس مٹی کا تجزیہ کیا تو اس میں وہی عناصر ہیں 92 جو زمین کے اندر 92 عناصر ہیں، کوئی ایک بھی نیا عنصر اس میں موجود نہیں ہے. یہی 92 عناصر ہیں جن سے مل کے چاند بنا. اس کے بعد سائنس نے اور ترقی کی اور ایک علم ایجاد ہوا جس کو اسپیکٹروسکوپی کہا جاتا ہے. تو اسپیکٹروسکوپک سٹڈیز کے ذریعے یہ معلوم ہوا آج کہ کائنات میں جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں سارے کے سارے ان 92 عناصر سے مل کے بنے. اور یہ حقیقت جو ہے یہ قرآن مجید کی بہت سی آیات جو ہیں ان کی یہ تشریح کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے. لیکن یہ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کی پوری کائنات کا تعلق جو ہے یہ سائنٹیفک لنک میں بتا رہا ہوں. تو اللہ نے جو لنک بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں رحمت شامل نہ ہو، اور رحمت اللہ ہی شامل کر سکتا تھا اور اس نے ہی شامل کی. لیکن اس کے لیے جو واسطہ اختیار کیا پروردگار نے پسند فرمایا وہ ہے رحمت للعالمین، کہ ہر دور کے لیے ہر شے کے لیے آپ رحمت. اب اس میں یہ تفریق آپ نہیں کر سکتے. اور یہ بزرگ، میں اپنے پاس سے کوئی بات کا اضافہ نہیں کر رہا، ہماری قدیم سے لے کے جدید تفاسیر تک سب نے اس حقیقت کو مانا ہے کہ آپ کی رحمت جنوں تک بھی پہنچتی، یعنی جنات بھی آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، انسان بھی آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، فرشتے بھی آپ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور پانی میں رہنے والی مخلوق وہ بھی آپ کی رحمت کی محتاج ہے، اور اسی طرح خشکی میں رہنے والی ہر مخلوق آپ کی رحمت کی محتاج ہے. لیکن وہ جو زندہ مخلوق ہے اس کو آگے سے ہٹا دیں تو جمادات کی بات کر لیں. پتھر اپنے پتھر ہونے کے لیے رحمت کا محتاج ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ پانی ہونے کے لیے رحمت کا محتاج ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے مچھر کی تو وہ شرماتا نہیں ہے، اس سے آگے بیان کرے. آگے اگر اوپر کی طرف جائیں تو بڑی چیز آتی ہے، اگر نیچے کی طرف آگے جائیں تو اس سے بھی چھوٹی چیز آتی ہے. یہاں منیچرز کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے. اب مچھر جو ہے جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے انسانوں کو پتہ نہیں تھا. اب اس کے اندر اتنی بلائیں ہیں، آج دریافت ہو چکا ہے. اگر پلازموڈیم اس کے اندر ہو تو آپ کو ملیریا ہو سکتا ہے. اگر
ڈینگی اس کے اندر موجود ہو تو پھر آپ کو ڈینگی ہو سکتا ہے. تو یہ منیچر ٹیکنالوجی ہے. لیکن جو پلازموڈیم ہے، ملیریا کا جو جراثیم ہے، یہ کس کے اندر ہے؟ مچھر کے اندر. فما فوقہا کی اب تعبیر سمجھ آئی ہے کہ اس سے بھی آگے. مچھر بذات خود اتنا چھوٹا ہے، اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس وقت نہیں سمجھ آ سکتا تھا، لیکن آج تو سمجھ آ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آج کے دور میں بھی جو ٹیکنالوجسٹ ہیں، اس میں جو بہترین ماہر ان کو تصور کیا جاتا ہے جو منیچر ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں. یعنی واپڈا میں کمپیوٹر آیا ایک دور میں، اور وہ ایک بہت بڑے ہال میں نصب ہوا، اور ساتھ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے غیر ملکیوں کی ٹیم آئی، اور اس کا کام کیا تھا؟ بل بنانا، بس دیٹس آل. اور وہ کمپیوٹر فٹ ہوا ایک بہت بڑے ہال میں، اور پھر اس کے ایس او پیز مقرر ہوئے. کسی نے اس کمرے میں جانا بھی نہیں ہے جوتی پہن کے، وغیرہ 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 وغیرہ. پھر کرتے کرتے چھوٹے کمپیوٹر کی طرف آ گئے، پھر آپ ٹیبل ٹاپ کی طرف آئے، پھر لیپ ٹاپ کی طرف آئے، پھر پام ٹاپ کی طرف آئے. تو پہلے ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے ہیوج قسم کی ریزرورز جو ہیں وہ لگائے گئے. آج چھوٹی سی چپ کے اندر اتنا بڑا ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ ٹیرا بائٹس میں کہہ سکتے ہیں. یہ ممکن ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں ٹی وی چلانے کے لیے اس کو اندر سے کھولیں تو حیرت انگیز قسم کے پرزے نکلتے تھے، پھر جا کے تصویر منتقل ہوتی تھی. ہم نے بجلی اس کے ساتھ لگائی اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تصویر جو ہے یہ بجلی کی تاروں میں سے اب ٹی وی میں داخل ہو رہی ہے، وہاں سے نقل آ رہی ہے، باہر آ رہی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ موبائل کے اوپر ویڈیو منتقل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ نینو ٹیکنالوجی ہے، یہ منیچر ٹیکنالوجی ہے، اور وہ سارا کچھ جو مشینری تھی اس کے بغیر بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو یہ زیادہ مشکل ہے اور یہ زیادہ جدید ہے. ابھی اور ہوتا جائے گا یہ کام، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو بیکٹیریا پیدا کیا ہے نا، جو مچھر کے اندر ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے تمام کے تمام سسٹم بھی پیدا کیے ہیں، ان کے درمیان کوآرڈینیشن بھی پیدا کیا ہے، اور اس کو زندگی بھی عطا فرمائی، ہوش بھی عطا فرمائی، اور زندہ رہنے کا طریقہ، لائف سپین سب کچھ عطا فرمایا. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ زندہ چیزیں ہیں. اسی طرح پانی تو زندہ نہیں ہے نا، لیکن آج سائنسدان یہ دریافت کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو بہت بڑا سائنسدان تحقیق کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے مجھے تو لگتا ہے پانی کے اندر شعور پایا جاتا ہے. اس کی بہت سی صفات کی بنیاد پر ایک بڑی سی صفت آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اپنی اوپر کی سطح کو ہموار رکھتا ہے. کہ آپ بالٹی میں سے گلاس نکالیں تو ادھر گڑا پڑتا ہے، اور جب وہ ہموار کرتا ہے تو اس میں کوئی ذرا بال برابر بھی فرق رہتا ہے. یہ اسی طرح سے پیچھے رحمت یہ کام کر رہی ہے کہ سمندروں سے اٹھے، بادل بن کے سفر طے کرے، ہوائیں اس کو اٹھائے پھریں، پہاڑوں پر برف کی صورت میں گرے، وہاں سے پگھل کے پہاڑی نالوں کی شکل میں پانی کی صورت میں بہے، پھر ان سے ندیاں بنے،
پھر دریا بنے، پھر واپسی کا سفر شروع کرے، اور جہاں سے سمندروں سے آیا تھا پھر واپس ادھر پہنچ جائے۔ کیسا ہے؟ کل شین یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا شعور ہے جو پانی کو پتہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آج سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پتھر کو پتھر ہونے کے لیے بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو وہ تمام مخلوقات جن کا بھی آپ ذکر کریں، وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی ڈھنگ، کسی بھی زمانے، کسی بھی عہد، کسی بھی شکل میں ہو، وہ موجود نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی رحمت موجود نہ ہو۔ اور اللہ نے اپنی رحمت کا سامان بنایا کس کو؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو یہ بڑا مختصر سا یہ پوری دنیا کا جو دور ہے، اس کے بعد بھی ابھی زمانے آنے ہیں اور آپ کی رحمت درکار ہوگی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بھی وہاں پکاریں گے نفسی نفسی، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ میری جان میری جان، میں یعنی میری جو ہے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہوں گے، اپنا احوال بیان کریں گے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے کہ میری امت۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بہت سی روایات آپ کو ملتی ہیں کہ لوگ پچھلی امتیں بھی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی، اور بالآخر کن کے پاس پہنچیں گے شفاعت کے لیے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ شاعر نے کہا فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد روز محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔